بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس فرش ادا پہ طلب معرفت اور استقامت صراط مستقیم کے عنوان کے تحت ایک سلسلہ گفتگو جاری کیا اور اسی سلسلے کی آج 9ویں نشست ہے. پہلا حصہ حسب معمول عرفان حق معرفت امام حق سے منسوب ہے. وہ امام جو کہ قدرت عطا کردہ قدرت خداوندی کی وجہ سے، حکم الہی کی وجہ سے، مصلحت الہی کی وجہ سے غیبت کبریٰ میں ہے، اور جس کی غیبت کبریٰ ایسی غیبت ہے کہ جو متلاشیان عرفان حق کے لیے ایک تلخ ترین دور ہے. یہ دور غیبت کبریٰ کا متلاشیان حق کی طرح ایسا ہی دور ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے بے آب ہونا. پر جتنی تڑپ ہم پیدا کر لیں اتنا ہی قرب ہمیں نصیب ہوگا. جتنی ہم توجہ کر لیں اتنی ہی توجہ معصوم کی طرف سے ہم پہ ہوگی. عزیزان من، غیبت کبریٰ کی توجیحات بارہا عرض کی جا چکی ہیں. سوال یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کو اللہ نے غیبت کبریٰ میں کیوں رکھا؟ وہ غیبت کبریٰ جو کہ پہلے غیبت صغریٰ تھی پھر غیبت کبریٰ میں منتقل ہوئی. کئی توجیحات ہیں. ان توجیحات میں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ جب رب اکبر نے ظالمین کے سربراہ کو لعنت کا توق دے کے نکالا تھا تو اس وقت فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي کہنے والا شیطان
اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا کہ تو نے مجھے اس کے آگے جھکایا، حالانکہ میں تو صرف تمہیں ہی چکتا تھا، میں تیری حاکمیت، تیری مملکت، تیری ربوبیت کا قائل ہوں، لیکن میں تیرے علاوہ کسی صورت میں بھی تیرے غیر کا قائل نہیں۔ یعنی اس نے کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی میں جھکنا تجھے چاہتا تھا، تو مجھے اپنے غیر کے آگے کیوں جھکانا چاہتا ہے؟ تو اس نے اپنے تصور میں ایک ذاتی توحید بنائی تھی کہ جو بلا شرکت غیر تھی، اور خدا کو توحید بھی اپنی چاہیے تو اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کی بدولت۔ توحید کو بھی اگر ماننا ہے تو میرے بنائی ہوئی حجت کے ذریعے مان۔ شیطان نے جتنے سجدے پہلے کیے تھے وہ سب بیکار تھے، کیونکہ ان سجدوں کی قبولیت کی شرط تھی حجت خدا کا احترام۔ اب اس نے انکار کیا، نکلا اللہ کا الزام دیتا ہوا نکلا کہ گمراہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اب اسی عقیدے کو کچھ لوگ بنائے پھٹے ہیں، جبکہ اللہ عادل ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو گمراہ کرے تو پھر قیامت کے دن پوچھنے کا حقدار نہیں کہ تو نے یہ غلطیاں کیوں کی۔ اور آئیے یہ کہ لہذا بات بحث سے توحید کی، لیکن ابلیس سے ملعون جب نکلا تو اس نے کیا کہا تھا؟ خالق میں اس اولاد آدم کے لیے میری کھلی جنگ ہے۔ اس آدم کی وجہ سے وہ منکر خدا کا نہیں، وہ منکر کس کا ہے؟ حجت خدا جناب آدم کا۔ اور اس نے اعلان اللہ سے دشمنی کا نہیں کیا، اس نے اعلان اولاد آدم سے دشمنی کا کیا کہ میں اس اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اور رب رحمان نے کہا تیری یہ مجال کہ تم میرے بنائے ہوئے حجت خدا کی اولاد کو گمراہ کرے، میں تمہیں روکوں گا۔ تو وہ توحید پرست شیطان آج بھی توحید پرست ہے، وہ کہتا ہے خداوند کریم تو میرا مالک ہے، میں تیری مملوک ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو قوی ہے، میں کمزور ہوں، اگر تو نے مجھے روکا تو میں تو ایک پل کے لیے بھی کسی کو کچھ نہ کہہ سکوں گا، میں تو مالک ہے، تو میرا تیرا مقابلہ نہیں بنتا۔ خالق اگر تو مجھے روکنا چاہتا ہے، میں نے تو گمراہ کرنا ہے تیرے بندوں، تیری آدم کی اولاد کو، اگر تو روکنا چاہتا ہے تو تو بھی ایسا بنا جہاں غیب رہ کے میں لوگوں کو گمراہ کروں، وہاں تیرا بنایا ہوا غیب رہ کے لوگوں کو ہدایت کرتا رہے۔ آواز گزرتا یاد شیطان ابلیس یاد رکھ، یہ آدم تو آج بنا ہے، میں نے تیرے بنانے سے پہلے بھی ایک ایسی حجت کو بنا رکھا ہے جہاں تو غیب رہ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہاں میری آخری حجت غیب رہ کے لوگوں کو ہدایت کرتی رہے گی۔ اگر وہ غائب رہ کے لوگوں کی ہدایت نہ کروائے تو یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا نہیں مانتی، کیوں نہیں مانتی؟ کہ وہ نظر نہیں آتے، حالانکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی وجود رکھتی ہے، جن نظر نہیں آتے لیکن وجود رکھتے ہیں۔ اب جنوں سے بات آ گئی، اس پہ روکتے ہوئے اس بات سن لیجیے کہ نبی کے زمانے میں یاد رکھیے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب نبوت و امامت کے زیر تابع۔ اگر دنیا نے اس دین اسلام کا رہبر و رہنما کسی کو ماننا ہے تو دیکھے اس کے زیر حکومت، اس کی زیر امامت ہر مخلوق ہے کہ نہیں، کیونکہ امام وہی ہے جس کی امامت کے زیر تابع تمام مخلوقات ہو، تمام مخلوقات ہو۔ اب سنیے زمانے رسول میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جسے بیر علم کہتے ہیں، اور ہمارے پنجاب میں ایک ذاکر ہے جناب سید مداح حسین شاہ، اللہ زندگی دراز کرے، اس جیسا بیر علم کوئی پڑھ نہیں سکتا، نہ اس جیسا کوئی ادا کر سکتا ہے۔ بیر علم بہت زبردست الفاظی اور
تخیلات ایسے ان کے ہیں، اگر آپ کوئی اہل زبان ان سے سنا ہوا بیر علم ہو تو اسے یاد رہے گا بیر علم وہ جیسا پڑھتے تھے. لیکن جو ٹوٹے الفاظ میرے پاس ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیر علم کیا ہے. بیر علم ایک کنواں تھا جہاں پہ پانی لینے کے لیے نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے کچھ لوگ آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ڈول اس کنویں کے اندر رسی سمیت جو ڈول ہوتا تھا اس کو کنویں میں پھینکا. اب جب پھینکا تو نیچے تھے شرارتی جن، اس جن نے اس ڈول کو پکڑ لیا. باہر کھینچنے والے نے کھینچا، نیچے والے نے نہیں چھوڑا. اب زور لگا کے کھینچے، نیچے والا چھوڑے نہیں. جب اوپر والا زور اپنی پوری طاقت کا لگا چکا تو نیچے والے نے چھوڑ دیا. اب جیسے چھوٹا تو وہ جہاں گیا آپ کو پتا ہے، وہ دور جا کے گیا. اس نے اور دوستوں کو لیا، واپس آیا، کہا نبی اللہ وہاں پتہ نہیں پانی نہیں ہے، خالی ڈول آ جاتا ہے، بڑا زور لگا کے ملتا ہے خالی. تو کچھ اور لوگوں کو بھیجا نبی، کچھ اور لوگوں کو بھیجا نبی. تو اور لوگ مل کے آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو نظر کچھ نہیں آیا. جب کنویں سے کچھ نظر نہیں آیا تو انہوں نے ڈول کو پھینکا، اور پھینک کے انہوں نے واپس نکالنے کے لیے کھینچا تو اب نیچے جن سے انہوں نے پکڑ لیا اس نے. اب سب نے مل کے زور لگایا. اب جب سارے مل کے زور پوری طاقت سے لگا کے کھینچ رہے تھے تو نیچے والوں نے چھوڑ دیا. وہ بیچارے اس سے بھی دور جا کے گرے. سارے جتنی زور سے کھینچے گئے اتنی دور جا کے گرے گے. اب سب آگے نبی اللہ وہاں پتہ نہیں نظر کچھ نہیں آتا لیکن کچھ ہے اس میں. نبی اللہ نظر کچھ نہیں آتا لیکن ہے کچھ اس میں جو ہمیں پانی نہیں لینے دیتا. تو نبی نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتے؟ فرمایا نہیں آتے. کہا اس میں جنات ہے. کہا کیا کریں اب؟ کہا علی آ. اور کسی عزیزان رحمان امام کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اور میں حیران ہوں کہ نبی پاک تھی ہر واقعے پر، ہر معاملے پر، ہر مسئلے پر ہمیشہ لوگوں کو پہلے بیچتے تھے. آپ جتنے بھی واقعات دیکھیے چاہے خیبر کا ہو تو 39 دن نبی لوگوں کو بیچتے رہے. جب بھی کوئی واقعہ ہر مومن میں نبی نے لوگوں کو پہلے بھیجا اور آخر میں علی کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی آواز پہ ہی نبی علی کو بھیج دیتے تو لوگ کہتے کوئی بڑا مسئلہ تو تھا نہیں، کیا تو میں بھی سکتا تھا پر کیا کرتا نبی علی کو ہی بھیج دیا کرتے تھے. نبی علی کو ہی بھیج دیا کرتے تھے. اب اس لیے ہر آخر میں علی کو بلایا، علی جا پانی لا کے دے. اب علی علیہ السلام آئے، دیکھا کنویں میں جنات. نبی اللہ میں جنگ کروں؟ کہا کرو. حکم نبی سے علی جنات کے مقابلے کے لیے کنویں میں اتر آئے اور علی نے تلوار چلانی شروع کی. تو لوگوں نے کہا نبی اللہ ہم بھی جا کے جنگ دیکھیں. نبی فرماتے جا کے دیکھو. تو کنویں کی منڈیر پہ سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یا تو علی نظر آتے ہیں یا علی کی تلوار نظر آتی ہے، مقابلے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو نبی نے پوچھا نبی اللہ وہاں تو صرف یا علی لڑتا نظر آتا ہے یا علی کی تلوار چلتی نظر آتی ہے، مقابلے میں کوئی نظر نہیں آتا. فرمایا جنات ہے تمہیں نظر نہیں آئیں گے تو دنیا والوں خلیفہ رسول وصی رسول وہی ہو سکتا ہے جسے نبی کی طرح ہر مخلوق نظر آئے. جنہیں جنات نظر نہیں آتے وہ نبی کے خلافت کے حقدار نہیں ہو سکتے. یعنی جو بھی امامت کی مدد میں ہوگا، جو خلافت کی مدد میں ہوگا، اسے نبی کی طرح ہر چیز نظر آنی چاہیے. اور یاد رکھیے کئی چیزیں ہیں جنات وجود رکھتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. جنات ہیں نظر نہیں آتے. خود شیطان بھی ہے
لوگوں کو نظر نہیں آتا. تم غور کیجئے, اگر گمراہ کرنے والا گمراہی کا سربراہ نظر ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا تو پھر اس کا بنایا ہوا اس رحمان کا نمائندہ بھی جہاں غیب رہ کے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, وہاں اللہ کا بنایا ہوا ہادی برحق غیب رہ کے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. اور ایک بات جو میں نے پہلے کبھی کر چکا ہوں, ضیافت تباہ کے لیے کہتا چلوں, شیطان ظالم ہے, شیطان صاغرین چھوٹے لوگوں میں سے ہے, گھٹیا لوگوں میں سے تھا, اللہ کے بنا کر. اور آج بھی اتنا برا ہے کہ دنیا کا ہر برا بندہ کسی شیطان کو برا کہتا ہے. غلطی خود کرتے ہیں, ڈالتے شیطان پہ. بڑا لعنتی, بڑا کمینہ ہے. لیکن ہمارے خطیب نے فرمایا, ایک نے خطیب فرماتے تھے کہ اس میں ایک خوبی تھی, کیا, جو بات کا پکا تھا. وہ بھی بات کا پکا, دھڑے کا پکا تھا. اس نے کہا تیرے علاوہ کسی کو نہیں جھکوں گا, چاہے لعنتی ہوں. لعنتی بنا نہیں مانا اس نے اللہ کے بغیر. لعنت کا توق ڈال کے گلے میں نکل آیا, اور کسی زمانے میں اسے کوئی بندہ ملا اور اس بندے نے کہا کہ شیطان, تو بھی شیطان کا شیطان رہا ہے. اگر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا ہی دیا تھا تو تو وہاں تھوڑا سیاست سے کام لیتا, وہاں مسلک سے کام لیتا. بھئی کیا میں کام لیتا؟ بندہ مشورہ دے رہے شیطان کو, بندہ مشورہ دے رہے شیطان کو کہ وہاں تھوڑا سیاست سے کام لیتا. بھئی کیا سیاست کرتا؟ بھئی اگر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا ہی دیا تھا تو تو بھی مسلک کے تحت وہاں جھک جاتا, اور پھر جا کے سب سے پہلے آدم کو بغلگیر ہوتا اور کہہ دیتا بخن بخن لگا یا آدم انتا خلیفۃ اللہ, اے آدم مبارک ہو تو خلیفہ بن گیا. وہاں اس کو جھک کے, وہاں عادی طور پہ جھک کے اس کو بظاہراً ظاہری مبارکے دے کے آ جاتے. بعد میں زمین پہ جو ہوتا تو دیکھ لیتے. تو پتہ ہے ابلیس نے اس کو کیا مشورہ دیا؟ اس نے کہا بڑے میاں اپنا قیمتی مشورہ اپنے پاس رکھ, مجھے اللہ کی عدالت سے لعنتی بن کے نکلنا قبول ہے, منافق بن کے جینا قبول نہیں ہے. مجھے اللہ کی عدالت سے لعنتی بن کے نکلنا قبول ہے, منافق بن کے جینا قبول نہیں. تو جس سے ساری دنیا پناہ مانگے اسے شیطان کہتے ہیں, شیطان جس سے دور بھاگے اس کو منافق کہتے ہیں. خدا کی معرفت کو پائیں. اور ایمان کا دوسرا حصہ کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دے, انعمت علیہم جن پہ تو نے اپنے انعام کیے. اور میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھ رکھی ہے کہ کون ہے وہ انعام والے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, تو میں اللہ ان کو ساتھ کر دوں گا ان لوگوں پہ جن پہ اوپر میں نے اپنا انعام کیا ہے. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ وہ جن پہ اللہ کے انعامات ہوئے ہیں وہ نبی انبیاء ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ صالح المومنین ہیں. یعنی ہر نبی اللہ کا انعام یافتہ ہے, ہر نبی صاحب انعام ہے, ہر نبی صاحب نعمت ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں قائم رکھ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں کی ہیں. اب نبی سب کیا ہیں؟ نعمتوں والے. اب کاش دنیا اسی الحمد پہ ہی غور کرے تو اسے پورے قرآن کی سمجھ آ جائے, کیونکہ پورے الحمد کا نچوڑ, پورے قرآن کا نچوڑ الحمد میں ہے. الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے, بسم اللہ کا نچوڑ بائے بسم اللہ میں ہے, اور اس بائے کا نچوڑ اس
اللہ، میں بولوں جو اس با کے نیچے ہے، جو رکتا ہے وہ میں ہوں، یعنی الحمد ہی نچوڑے ولایت ہے۔ اب غور کرے دنیا، اس میں نبوت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، یا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ان کی سیدھی راہ انعامت علیہم، جن پہ تو نے اپنی نعمتیں کی، انعامت علیہم جن پہ نعمتیں کی، غیر المغضوب جن پہ تو کبھی بھی ناراض و غضبناک نہیں ہوا، ولا الضالین اور جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یعنی جو بھی صاحبان نعمت ہے ان کی خصوصیت یہ ہے، پہلی خصوصیت یہ کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دوسری خصوصیت یہ کہ ان پہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے، تیسری نعمت یہ، تیسری صفت یہ کہ ان پہ اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوا، اور چوتھی صفت یہ کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، یعنی جب سے وہ ہیں معصوم بھی ہیں، جب سے ہیں وہ معصوم ہیں۔ اعلان چاہے 40 سال بعد کرے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو وہ کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہے انعم اللہ، جن پہ میں نے انعام کیا وہ کون ہے؟ من النبیین، سارے نبی نام یافتہ ہیں۔ تو نبی کیا ہے؟ انعام والے۔ اب نبی انعام والے ہیں تو انعام والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی مغضوب نہیں بنے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، چاہے دعوی نبوت جب بھی کرے وہ پہلے معصوم ہیں۔ تو نبی ہے صاحبان انعام، اور نبی کی وجہ سے ان انعامات سے استفادہ حاصل کرتی ہیں نبیوں کی قومیں، اور اللہ نے ہر نبی کو صاحب انعام بنایا ہے، ہر نبی صاحب نعمت ہے، اور اس نبی ہی کی وجہ سے اس نبی کی امت نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتی ہے، جس کی واضح مثال کہ موسیٰ کی قوم اس اہل نہ تھی، لیکن موسیٰ کے کہنے پہ انہیں ہر نعمت ملی۔ اللہ نعمت موسیٰ پہ کرتا تھا، اللہ نعمت کس پہ کرتا تھا؟ موسیٰ پہ۔ استفادہ قوم لیتی تھی، یعنی نبی کی نعمتوں کا استفادہ قوم کو ملتا ضرور ہے اگر کوئی لینے کا اہل ہو۔ اب موسیٰ دعا کرتے یا اللہ یہ میری قوم دھوپ میں چل نہیں سکتی، تو اللہ کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، میں نے موسیٰ کے کہنے پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یعنی بادلوں کا سایہ نعمت ہے، لیکن نعمت موسیٰ پہ، اور موسیٰ کے صدقے قوم کو ملی۔ پھر موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کھانا ان کو دے دے، تو اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے ان کے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل کر دیا۔ یہ کھانا بھی نعمت ہے، ملا موسیٰ کو، پہنچا قوم تک، اور پھر انہوں نے کہا یا اللہ ان کو پانی دے، تو اللہ نے کہا ایسا کر فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے اس عصا کو اس پتھر کے اوپر مار، اور جیسے حکم خدا سے موسیٰ نبی نے اپنا عصا اس پتھر پہ مارا تو کیا ہوا؟ فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، کہ اس عصا کے لگنے سے ایک پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک ضرب لگنے سے، ایک پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 1 2 3 نہیں، پورے 12۔ مالک تیرا اپنا ہی کام ہے، کسی کو 12 چشمے دیتا ہے، کسی کو 12 حواری دیتا ہے، کسی کو 12 امام دیتا ہے۔
صلوات. بارہ چشمے جاری ہو گئے، مرکز ایک ہی رہا. اب کھانا کھا چکے، سب کر چکے. اللہ کہتا میں نعمتیں کرتا رہا نبی کی وجہ سے، اور میں دیکھتا رہا کہ کون ہے جو میری نعمتوں کا شکر کرتا ہے اور کون ہے جو میری نعمتوں کا کفر کرتا ہے. شکر کیا تھا کہ میرے نبی کی اتباع میں رہو، میرے نبی کی باتوں میں رہو، میرے نبی کے حکم کے اتباع میں رہو. اور پھر کھا کے پی کے چل کے سائے میں وہ لوگ جب مکر گئے، کفر کرنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ چونکہ تو نے میرے پہ نعمت کرنی ہے اور میرے اوپر آنے والی نعمتوں کا فائدہ ان پہ پہنچنا ہے، تو مالک ایک نعمت اور کر کہ انہوں نے کھا کے پی کے مکر گئے ہیں، مالک تو ایک مرتبہ ان کو معاف کر دے. کہا موسیٰ چونکہ تو صاحب نعمت نبی ہے، میرا اولو العزم پیغمبر ہے اور ہر نبی صاحب انعام اور صاحب نعمت ہے، تو تیری وجہ سے میں ایک اور نعمت کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے فَقُلْ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ان کو کہو کہ یہ اس گاؤں میں داخل ہو جائیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ موسیٰ تیرے لیے میں ان کی بخشش کے لیے ایک نعمت بھیج رہا ہوں کہ ان کو کہو کہ اس گاؤں میں داخل ہوں. جب دروازے پہ پہنچے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پہلے سجدہ کریں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے حِطّہ کہیں، پہلے احترام کریں پھر زبان سے حِطّہ کہیں. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو میں ان کی ساری سستیاں غلطیاں خطاؤں کو معاف کر دوں گا. تو اللہ نے موسیٰ کی قوم کو موسیٰ کی وجہ سے مغفرت و بخشش کے لیے ایک نعمت دی. وہ نعمت کیا تھی؟ منہ سے حتہ حتہ کے اللہ کہ فَبَدَّلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، جو ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میرے بتائے ہوئے کو چھوڑ کے اپنا ہی کوئی لفظ بنا لیا، اور میں نے کہا تھا کہ حتہ کہنا، انہوں نے اس کو حنتتل میں بدل کے اپنا بنا کے حنتتل کہنا شروع کیا. اللہ کہتے جیسے میرے دیے ہوئے اسم کو انہوں نے چھوڑا اور اپنا بنا کے پکارنے لگے قِلْدَةً خَاسِعِينَ، میں نے سارے کے سارے مسخ کر دیے، میں نے بندر بنا دیے، میں نے سور بنا دیے، میں نے مسخ کر دیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے بتائے ہوئے کو چھوڑا اور اپنا بنا کے پکارنے لگے. میرے بتا ہوئے کو چھوڑ کے اپنا بنا کے پکارنے لگے. اللہ کہتے کیا ہوا؟ قِلْدَةً خَاسِعِينَ، میں نے سارے کے سارے مسخ کر دیے، میں نے بندر بنا دیے، میں نے مسخ کر دیے. تو عزیزان من، موسیٰ صاحب نعمت نبی ہے. موسیٰ کی قوم کو کفران نعمت کے بعد آخری نعمت جو خطاؤں کی بخشش کے لیے ملی تھی، وہ نعمت تھی لفظ حتہ. انہوں نے حتہ کو چھوڑا تو سارے مسخ ہو گئے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش نجات کے لیے ایک لفظ دے جو وہ کہہ رہے یا علی انت حتۃ فی امتی، اے علی تو میری امت میں حتہ کا درجہ رکھتا ہے. موسیٰ صاحب نعمت نبی ہے. ہر نعمت کے بعد اللہ نے موسیٰ کی قوم کے لیے موسیٰ کی وجہ سے جو مغفرت و نجات کے لیے نعمت بھیجی، اس نعمت کا نام حتہ ہے. انہوں نے حتہ کو چھوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں میں نے سارے کے سارے مسخ کر دیے. تو ہمیں ہر نعمت ملی ہے اللہ کے رسول کے صدقے میں. تو اللہ کے رسول نے اپنی نعمتوں
नबी साहिब नेमत है। तो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी साहिब नेमत है। और हर नबी साहिब नेमत क्यों बना? क्योंकि हर नबी को नबूवत के लिए जो नेमत मिली वो नेमत है मुस्तफा। यानी मैंने कहा तौहीद नेमत अव्वल है और रिसालत मुस्तफा नेमत दव्वम है और विलायत नेमत अकमल है। अगर गुफ्तगू के साबका गुफ्तगू में जो याद रहती तो आपके मंदिर पे कोई तौहीद पहली नेमत है और रिसालत दूसरी नेमत है और रिसालत ही वो नेमत है कि जिसकी वजह से नबी नबी बने। आदम बना, नूह बना, इब्राहिम बना, ईसा बना। किस नेमत की वजह से? वो नेमत है नेमत मुस्तफा। आके तो उसके लिए कुरान कहे वयस अखदल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन। याद करो कुरान पढ़ने वालों उस वक्त को जब मैं नबियों से वादा ले रहा था। अखदल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दे दूं सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मआकुम। जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दे दूं उस वक्त मेरा एक नबी आएगा जो आके तुम्हारी तस्दीक करेगा। अब इसी आयत को लोग पढ़ें और गौर करें। अल्लाह कह रहा मैं नबियों से वादा लिया था कि मैं तुम्हें किताब व हिकमत दे दूं तो फिर मेरा नबी आएगा। यानी नबी दुनिया में आके नबी नहीं बनता। नबी की खिलकत ही नबूवत पे होती है। उसे किताब व हिकमत दुनिया में आके नहीं मिलती। अल्लाह उसे मरल आला पे दे चुका है और जिसका इकरार अल्लाह ले रहा है कि मैं तुम्हें किताब व हिकमत देता हूं लेकिन एक शर्त पर सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा माअकुम। मैं जब तुम्हें किताब व हिकमत दे दूं तो फिर मेरा एक रसूल आएगा जो आके तुम्हारी तस्दीक करेगा। जिसकी मेरा रसूल तस्दीक करे वो नबी है। जिसकी वो हाँ करे वो नबी है। यानी मालूम हुआ आदम से लेके ईसा तक हर नबी बना है आमिना के लाल की तस्दीक के सदके में। आदम से लेके ईसा तक हर नबी के पास नबूवत मिली है तो आका दो जहां की तस्दीक की वजह से मेरा रसूल तुम्हारी तस्दीक करे तो फिर क्या करना? सुम्मा जाओ सद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तुम लोग उस पर ईमान लाना फिर उसकी मदद करना। ये बात गालबन तीसरी तकरीर में कर चुका हूं कि ईमान पहले लाना मदद बाद में करना। अल्लाह नबियों की भी अगर अपने नबी के लिए मदद लेता है ना तो ईमान पहले देखता है कि ईमान पहले लाना मेरे नबी पर, मदद उसकी बाद में करना। और अकररतुम, ऐ नबियों क्या तुम सब के सब इकरार करते हो? क़ालू अक़ररना, सब ने कहा अल्लाह हम इकरार करते हैं कि जब वो तेरा रसूल आएगा ना हम तेरे उस रसूल पे ईमान भी लाएंगे और उसकी तस्दीक भी करेंगे। उस पर ईमान भी लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे। ईमान भी लाएंगे मदद भी करेंगे। अल्लाह ने इकरार करते हो? सब ने कहा मैं हम इकरार करते हैं। क़ाल फशहदू, अल्लाह ने कहा सारे गवाह बन जाओ। व अना मआकुम मिनश शाहिदीन, मैं अल्लाह भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून। और नबियों याद रखो फमन तवल्ला बाद ज़ालिका,
فاولائک هم الفاسقون، یاد رکھو جو وعدہ کر کے کل مکر گیا نا وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ میں نے کہا نبی ہوتی معصوم ہے، کیونکہ صاحبان نعمت جو ہیں، جو صاحبان نعمت ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ ان پہ اللہ غضبناک کبھی نہیں ہوا اور وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوئے، یعنی وہ معصوم ہے نا، نبی معصوم ہے۔ معصوم نبیوں سے اللہ لہجہ بدل کے کہہ رہا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اگر تم میں سے کوئی بات میں مکر گیا نا، اپنے وعدے پہ جو قائم نہ رہا نا، تو وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ میں نے کہا مالک یہ تیرے نبی نہیں؟ کہا یہ نبی ہے۔ یا اللہ معصوم نہیں؟ کہا یہ معصوم ہے۔ یا اللہ معصوم الخطا نہیں؟ کہا معصوم الخطا بھی ہیں۔ یا اللہ کامل الایمان نہیں؟ کہا کامل الایمان بھی ہیں۔ یا اللہ ایمان رکھتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں، عصمت رکھتے ہیں تیرے نبی۔ تو پھر اتنے کچھ ہونے کے باوجود کیا آپ بھی کچھ شک ہے جو ان سے کہہ رہا ہے کہ جو پھر گیا وہ فاسق ہو گیا؟ کہا قرآن پڑھنے والے یاد رکھ، میں بات نبیوں سے کر رہا ہوں، سمجھا امتوں کو رہا ہوں۔ اے قرآن پڑھنے والے، میں بات نبیوں سے کروں کہ ان نبیوں نے میرے مصطفیٰ کے سامنے ایمان لانے کا اور نصرت کا وعدہ کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ میرے مصطفیٰ کے سامنے وعدہ کر کے مکر جائے تو یہ نبی نہیں رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں بات نبیوں سے کر رہا ہوں، سمجھاؤ امتوں کو رہا ہوں کہ خود فیصلہ کرو، اور جب مصطفیٰ کے سامنے کوئی نبی وعدہ کر کے مکر جائے وہ نبی نہیں رہتا، تو اس محمد کے سامنے بغل کہہ کے مکرنے والا مسلمان کیسے رہے گا؟ اب جیسے ہی ہر نبی آیا وہ اس انتظار میں رہا کہ وہ آ جائے تو میں اس پہ ایمان بھی لاؤں، اس کی مدد بھی کروں، میں اس پہ ایمان بھی لاؤں، اس کی مدد بھی کروں۔ ہر آنے والا نبی جب دنیا سے جانے لگتا تو اپنے پیچھے والے نبی سے کہتا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میری زندگی میں وہ آیا تو نہیں، اب ایسا کرنا میرے بعد میری طرف سے بھی ایمان لانا، میری زندگی میں تو آیا نہیں آتا، جب وہ آ جائے نا تیری زندگی میں۔ ہر نبی جانے والا آنے والے سے کہہ رہا تھا کہ میری زندگی میں تو نہیں آئے وہ، اب تیری زندگی میں آ جائے نا تو میری طرف سے بھی ایمان لانا اور میری طرف سے بھی مدد کرنا۔ ہر نبی جاتے ہوئے آنے والے نبی پہ یہ ذمہ داری ڈالتا رہا کہ ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، کیونکہ نبوت جو بچانی تھی، کئی نبوت کے منصب پہ فائز رہنا تھا، اور نبی ڈرتے تھے فاسق ہونے سے، اور اس لیے ہر نبی آنے والے نبی سے کہتا رہا کہ میرے زندگی میں تو آئے نہیں، تیری زندگی میں وہ رسول آ جائے نا تو میری طرف سے بھی ایمان لانا اور میری طرف سے مدد بھی کرنا۔ ہر نبی یہ وعدہ اپنے آنے والے نبی کے دیتا رہا، اور آگے نبی جناب عیسیٰ، سارے نبیوں کے وعدے اس عیسیٰ پہ تھے، اور سارے نبیوں کے وعدے عیسیٰ نبی کے سارا ہے۔ عیسیٰ انتظار کرتے 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 چوتھے آسمان پہ جا کے بیٹھ گئے کہ وہ جب آئیں تو میں جلدی سے جا کے ان پہ ایمان بھی لاؤں اور 1,23,999 نبیوں کی مدد پیش کروں۔ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئے اعلان کرے اور میں اتنے لاکھ نبیوں کا وزنی بوجھ اٹھا کے ان پہ خدمت پہ پیش کروں، سب کا ایمان نبی کی خدمت پیش کروں، سب کی مدد نبیوں کو دوں۔ اور جب آپ گئے تو جہاں نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہا کوئی ہے مجھ پہ ایمان لانے والا اور کوئی ہے میری مدد کرنے والا،
ابھی عیسیٰ چوتھے آسمان پہ چلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ 10 سال کا لڑکا اٹھا. 10 سال کا لڑکا اٹھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان بھی لاتا ہوں, میں آپ کی مدد بھی کرتا ہوں. عیسیٰ وہیں منہ لڑکا کے بیٹھ گئے, یہ کیا کام نبیوں والا میں نے کرنا تھا, وعدہ میں نے پورا کرنا تھا, اور سب سے پہلے لڑکا بازی لے گیا. اب دنیا والوں جس کے ایمان اور اعلان پہ نبی عیسیٰ فخر کرے, اس کی برابری مجھے ضرورت نہیں کسی اور کے ساتھ کرنے کی. اب آئیے ایک منظور کو بڑھائیں. اب عیسیٰ نے کہا خالق ہو تو یہ مدد کسی اور نے کر دی, ایمان وہ لے آیا, کہا انتظار کر کیونکہ تجھے رکھا ہے میں نے انتظار کے لیے. عیسیٰ انتظار کر. عیسیٰ پھر چوتھے آسمان پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگے, اور جب 15 شعبان 255 ہجری سامرہ کے اسم سارا میں محمد آخر آیا تو پھر جانا چاہا عیسیٰ نے, تو کہا ٹھہر جا, ابھی وقت نہیں, ابھی موقع نہیں, تو انتظار کر, ہمیں پتا ہے تجھے بڑی جلدی ہے. 1,23,998 نبیوں کا وعدہ پورا کرنے کی. عیسیٰ تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کرتا ہوں, اور جب وقت آ جائے گا تو عیسیٰ میں تمہیں بھیجوں گا 17 لاکھ نبیوں کا وعدہ پورا کرنے, اور اس مہدی آخر کو بھیجوں گا نبیوں کا وعدہ لینے کے لیے. تو وعدہ پورا کرنے چلے جانا, اور میری آخری حجت نبیوں کا وعدہ لینے چلی جائے گی. تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا جو مرکز نبوت ہو اسے عیسیٰ کہتے ہیں, جو محمد سے لے کے آخری محمد تک کی مکمل عکاسی کرے اسی کو مہدی آخر الزمان کہتے ہیں. امام منتظر کا. منتظر اسے کہتے ہیں جو انتظار کرے, اور منتظر اسے کہتے ہیں جس کا انتظار ہو. تو کئی ہزار سال سے عیسیٰ انتظار کر رہا ہے, آپ کیوں تھکے بیٹھے ہیں؟ صلوات پڑھیے بلند آواز. جس کے لیے اقبال نے کہا تھا اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جس کو سجدے کرنے کے لیے اقبال تڑپ رہا ہو, اور وہ آئے گا منتظر نبیوں کا وعدہ لینے کے لیے محمد آخر بن کر, اور عیسیٰ آئیں گے نبیوں کا وعدہ پورا کرنے کے لیے. آ کے سب سے پہلے یہ عیسیٰ ہی ہے جو اپنے نواسے پہ ایمان لائے گا. اگر تیسری نتیجہ کو یہ عیسیٰ اپنے نواسے پہ ایمان لائیں گے, اور 1.25 لاکھ نبیوں کا ایمان پیش کریں گے, اور 1.25 لاکھ نبیوں کی مدد پیش کریں گے, اور محمد آخر بن کر امام مہدی عیسیٰ کے ہاتھوں 1.25 لاکھ نبیوں کی بیعت لیں گے, اور سارے نبیوں کی مدد قبول کریں گے. جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا, وقت آ جائے گا نماز کا, تو جان نماز بچھی ہوگی, بچھانے والا جبریل ہوگا, بچھانے والا
جبریل ہوگا، میرا امام، آگے کھڑے ہوں گے، پیچھے بڑے بڑے مقتدی ہوں گے، لیکن مقتدی اول عیسیٰ ہوں گے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے مصلحتاً امام پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے عیسیٰ کو اور کہیں گے عیسیٰ سے کہ عیسیٰ آئیے نا آپ جماعت کروائیے، آئیے نا جماعت کروائیے۔ تو عیسیٰ کہیں گے سرکار میں اپنی اور 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کو فاسق کروں؟ آپ کے آگے کھڑا ہو کے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کو فاسق کروں؟ میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اصرار مہدی کریں گے اور انکار عیسیٰ کریں گے، کہیں گے میں آپ کے آگے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، میں آپ کو جماعت کروا ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا والوں غور کرو، ارے عیسیٰ جیسا نبی جس کو نماز نہیں پڑھا سکتا، اس مہدی کے بابا علی کو بہت بڑے جماعتیں کیسے کروا زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یاد رکھے دنیا، علی کے تعاون کو علی کی کمزوری نہ سمجھے۔ علی اپنے قاتل کو شربت پلا سکتا ہے، قاتل کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ علی اپنے دشمن کی مشکل وقت میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کی پایہ تو نہیں کر سکتا۔ اور یہ علی ہے جو 30 سال خاموش تھے، اور پھر اس علی کے قدموں میں خلافت گری، اور لوگ کہتے ہوئے لائے کہ یا علی بڑی غلطی کی تھی، ہم نے معاف کر دے، حقدار یہی تھے۔ اور خلافت کے منصب پہ جب بیٹھے نا امیر المومنین بسر عام، تو لوگوں نے مبارکیں دی تھی، ہر بندے نے کہا یا علی آپ مبارک، آپ خلیفہ بن گئے۔ لیکن وہاں سعد بن سوہان ابدی میرے علی کا ملنگ تھا، وہ بھی آگے بڑھا، اس نے بڑھ کے کہا یا علی، وہ مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ انہوں نے کہا سلطان تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا یا علی ان لوگوں کی عقلوں پہ مبارک دینی کسے ہے اور دے کس کو رہے ہیں؟ مبارک دینی کس کو ہے؟ جب علی 30 سال کے بعد 18 ذی الحج کو ہی منصب خلافت میں بیٹھے نا، تو لوگوں نے علی کو مبارکیں دی، عادی تھے نا پرانے، تو اس وقت ساسا ایک علی کا ملنگ ہے، چاہنے والا ہے، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ پوچھا کیوں؟ کہا یا علی میں پیکلوں پہ ہنستا ہوں کہ مبارک دینی کسے ہے، دے کسے رہے ہیں؟ کہا تو دے کس کو دینا چاہتا ہے؟ تو کہا یا علی پھر اجازت ہے میں دوں؟ کہا دو۔ تو سامنے کھڑے ہو کے ساسا نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے کہا یا علی آپ اس تخت خلافت کے محتاج نہ تھے، یہ تخت خلافت آپ کا محتاج تھا۔ یعنی اس حکومت کے تخت نے آپ کو عزت نہیں دی، آپ نے اسے عزت دی ہے۔ یعنی اس تخت حکومت نے آپ کو رفعت نہیں دی، آپ نے اسے رفعت دی ہے۔ یعنی آپ اس کے محتاج نہ تھے، یہ آپ کا محتاج تھا۔ تو پھر یا علی میں آپ کو نہیں بلکہ اس تخت خلافت کو مبارک دیتا ہوں کہ تجھے مبارک ہو جسے علی جیسے امام نے قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح ساسا مزاج بن کے 13 رجب کو کعبے کو دیکھتے ہوئے کہنا کعبہ تو نے علی کو عزت نہیں دی، تو نے علی کو رفعت نہیں دی، علی نے تجھے عزت دی ہے، علی نے تجھے رفعت دی ہے۔ اے کعبہ تجھے مبارک ہو جسے علی نے آ کے لائق سیدھا بنا دیا ہے۔ خلافت سے بیٹھے، پھر کوفہ دارالخلافہ قرار دیا۔ جیسے امیر المومنین نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا، چند دن گزرے تھے علی بے قرار ہوئے، فوراً کہا حسنین محمد حنفیہ میرا دل بڑا بے قرار ہے،
بابا کیوں؟ تو میری بیٹیاں بھی یہاں نہیں ہیں. جاؤ ایسا کرو مدینے سے میری بیٹیوں کو لے کے آؤ. حسین شریفین عباس و محمد حنفیہ جیسے سردار، بنو ہاشم کا پہلا، بطول زادی کا پہلا سفر. اندازہ کرنا کہ جس بی بی نے گھر سے ماں کی قبر تک جانا ہوتا تھا تو سخت پہلا ہوتا تھا. اللہ جانے کوفے تک کا کتنا سخت پہلا ہوگا، کتنا سخت پردہ ہوگا اس بی بی کا. بس جب حسن مولا کی قیادت میں ملکہ عصمت و طہارت سے زینب کبریٰ قافلہ بابا کی شاہی میں پہلی مرتبہ کوفے کے باہر پہنچا تو حسن مولا نے کوفے کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کے بابا کے نام قاصد کو پیغام، قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا، بابا جان ہم آپ کی بیٹیوں کو لے کے آگے ہیں، بابا ہمارے لیے کیا حکم ہے. جیسے یہ خط علی کو پہنچا نا، علی نے پڑھ کے فوراً بند کر کے تڑپ کے اٹھو، جلدی سے لکھا حسن بیٹا شہر میں داخل نہ ہونا، ابھی دل کھڑا ہے. میرے ساتھ حسن بیٹا ابھی باہر ٹھہر، شہر میں داخل نہ ہونا، ابھی دل کھڑا ہے. رات ہو جائے گا اور میں خود لینے آؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد علی نے اعلان کیا ہے مقدم میں کوفہ، آج کسی کے گھر سے چراغ کی روشنی بازار میں نہ آئے، آج کوئی اپنی چھت پہ نہ چڑھے، کسی کا بچہ بھی آج نہ روئے، کوئی مجھے گلی بازار میں آج کی رات نظر نہ آئے. لوگوں نے پوچھا یا علی کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں میری بیٹیاں آ رہی. علی نے شہنشاہ سب پہرے کا اہتمام کر کے اپنی بیٹی کو لینے کوفہ شہر کے باہر پہنچا. جب پہنچی تھی علی کی بیٹی پہلی بار، اس وقت شہزادی بن کے آئی تھی، دن کا وقت تھا. بادشاہ نے کہا تھا ٹھہر جاؤ، رات ہو جائے تو آنا. ہائے علی کی بیٹی کی قسمت، جب دوسری بار کوفہ شہر میں آئی تو قیدن بن کے آئی. رات کو پہنچی تھی، حاکم نے کہا تھا ٹھہرو، دن چل جائے، پالار سج جائے، لاش پڑ جائے. علی کی بیٹی کوفہ شہر میں شہزادی بن کے آئی اور علی کی بیٹی نے، علی کی زینت بیٹی نے علی بن کے کئی ہزار مستورات کو درس قرآن دیا. ہر روز علی کی بیٹی جب درس قرآن دیتی، درس قرآن کے بعد آقا زادی کہتی بالخصوص کہ اے قرآن پڑھنے والیوں مجھے پہچانو، میں زینب ہوں. میرا ایک درس ہے کہ تمہارے شہر میں کوئی غریب آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی قیدی آ جائے تو ان کا تماشا نہ دیکھنا، ان کو پتھر نہ مارنا، چھتوں پہ نہ چڑھنا. ہر روز علی کی بیٹی درس دیتی رہی. 40 ہجری کو کوفے کی شہزادی زینب یتیمہ بن کے مدینے چلی گئی. پھر 61 ہجری کے محرم میں علی کی بیٹی 61 ہجری کے محرم میں علی کی بیٹی قیدن بن کے کوفہ شہر میں آئی. جب پہلی بار آئی تھی تو بائی تھے، جب دوسری بار آئی بائی نہیں تھے، بائیوں کے سر ساتھ تھے. اور احسان ہے آج تک سادات پہ علی کی بیٹی کا، جس نے اپنی نسل قربان کر کے نسل سادات کو بچایا، جس نسل امامت کو بچایا. کربلا سے شام تک بی بی پاک کی نظر مسلسل اپنے بیٹے سجاد میں رہتی تھی. کوفہ شہر میں جب یہ کاروان غریباں، کاروان اسیرہ، کاروان مظلومہ جب کوفہ شہر میں داخل ہوا نا، کوفہ شہر کے ایک موڑ پہ علی کی بیٹی کی نظر پڑی سید الساجدین پہ، جو آنکھوں سے خون رو رہا ہے. سجاد کو
محمل میرا محمل میرا محمل میرا محمل بے گجارا محمل اس گھر کے قریب کر میں جاتے جاتے حبیب کی بیوہ کو حبیب کا پرسہ دیتی جاؤں علی کی بیٹی کا پھر گجارا محمل جب قریب ہوا نا حبیب کے گھر کے قریب بیوی نے چھت پہ دیکھا ایک 4.5 سال کا بچہ ہے بیوی پوچھتی ہے تو بچہ ہے بیٹا کون ہے تو بچہ کہتے میرا نام علی ہے میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں اونٹ پہ بندے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے اس بچے کی بلائیں لی